بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے علماء کے فضائل۔ تو آج کی نشست میں ہم علماء کرام کی جو فضائل ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علماء کا مقام اور ان کی شان کیا ہے۔ تو کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 134 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ العلماء مصابیح الارض و خلفاء الانبیاء و ورثات الانبیاء۔ علماء زمین کے چراغ ہیں، انبیاء کے خلفاء ہیں، میرے اور نبیوں کے وارث ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء زمین کے چراغ ہیں۔ جیسے کمرے میں اندھیرا ہو جائے، ہم روشنی کے لیے چراغ کو جلاتے ہیں، چراغ کی روشنی کے محتاج ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء یہ زمین کے چراغ ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کے خلفاء ہیں، ان کے نائب ہیں، اور فرمایا کہ میرے اور نبیوں کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء یحبهم اہل السماء ویستغفر لهم الحیتان فی البحر اذا ماتوا الی یوم القیامہ۔ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 135 کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان سے آسمان والے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں قیامت تک ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ کہ یہ مقام علماء اکرام کا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ علماء سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور پھر جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو سمندروں کی مچھلیاں ان کی بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور پھر ایک دو دن بعد کے فرمایا قیامت تک دعا کرتی رہتی ہے۔ اور حدیث نمبر 3 میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء فیرجم علیہم مداد العلماء علی دم الشہداء۔ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 141۔ قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا، تو علماء کی سیاہی کا وزن شہداء کے خون سے باری ہو جائے گا۔ تو یہ علماء کی فضیلت نبی کریم سے بیان فرمائی کہ علماء جس سیاہی کے ساتھ مسائل لکھتے ہیں، دین لکھتے ہیں، قرآن کی آیات لکھتے ہیں، حدیث مبارکہ لکھتے ہیں، اور اس سے نکلنے والے مسائل کو لکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس سیاہی، ان کے جو کلموں کی سیاہی ہے، وہ قیامت والے شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ فضیلت والی ہوگی۔ حدیث نمبر 4 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتہلک۔ کنز العمال جلد نمبر 10 اور صفحہ 143 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بن جا یا طالب علم بن جا، یا علماء کا واعظ سننے والا بن جا، یا علماء سے محبت کرنے والا بن جا۔ فرمایا 5ویں چیز کوئی نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ذرا غور کریں تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے فرما رہے ہیں کہ یا تو عالم بن جا یا طالب علم بن جا، تو یا پھر علماء کا واعظ سننے والا بن جا۔
یا پھر علماء سے محبت کرنے والا بن جا۔ فرمایا یہ 4 بننا، 5واں نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی کامیابی کا راز ان 4 چیزوں کے اندر ہے کہ یا کہ وہ عالم بن جائے، یا طالب علم بن جائے، یا علم سننے والا، سیکھنے والا بن جائے، علماء کا واعظ سننے والا بن جائے، نہیں تو پھر فرمایا کہ علماء سے محبت کرنے والا بن جائے۔ فرمایا ان 4 کے علاوہ کچھ اور نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح حدیث نمبر 5 میں آتے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم ان اللہ عز وجل وملائکتہ واہل السماء والارض حتی النخلۃ جوہرہا وحتی الحوت لا یصلون علی المعلم الناس الخیر۔ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 145۔ کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہو۔ بے شک اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان والے اور زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ ایک چونٹی اپنے بل میں، یہاں تک کہ ایک مچھلی لوگوں کی بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے خدا سے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی کیا شان بیان کی ہے، کیا فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ عالم دین کی، کہ ایک عالم دین کی ایک عابد عبادت گزار پر فضیلت ایسی ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم دین پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے آسمانوں والے جو ہیں وہ جو اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک چونٹی اپنے بل میں اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے، اور دریاؤں سمندروں کی جو مچھلیاں ہیں وہ تعلیم دینے والے کے لیے، عالم دین کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 145 پر ہے۔ حدیث نمبر 6 میں آتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ۔ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 150۔ علماء کی عزت کرو، یہ انبیاء کے وارث ہیں، جس نے ان کی عزت کی اس نے خدا کی اور اس کے رسول کی عزت کی۔ تو اب علماء کی جو شان اور مقام اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ جو ہے انبیاء اکرام کے وارث ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 7 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے، اور وہ اس طرح کہ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جو چاہو مجھ سے تمنا کرو، یعنی مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ وہ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور کہیں گے ہم کیا تمنا کریں، وہ کہیں گے یہ چیز مانگو۔ جس طرح لوگ دنیا میں علماء کے محتاج ہیں، اسی طرح فرمایا کہ جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے، وہ جنت میں بھی لوگوں کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 150 پر ہے۔ اور حدیث نمبر 8 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 151۔ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کے بعد پھر علماء شفاعت فرمائیں گے، اور علماء کے بعد پھر فرمایا شہداء جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو حدیث نمبر 9 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں، اور علماء میں سے بہتر وہ ہیں جو رحم دل ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاہل کا ایک گناہ معاف کرنے سے پہلے عالم کے 40 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور رحم دل عالم قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے نور سے مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے گی، اور جس طرح روشن ستارہ چمکتا ہے اور اس نور میں وہ چل رہا ہوگا، اور لوگ اس کی طرف جب دیکھیں گے تو حیرانگی کے ساتھ کا استقبال کریں گے کہ یہ کون سی عظیم ہستی ہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید کوئی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، تو آواز آئے گی کہ میرے محبوب کی امت کا ایک عالم دین ہے جو بڑا رحم دل تھا، یہ وہ عالم دین آ رہا ہے جو اس کے نور کی وجہ سے میدان معاشر روشن ہو چکا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 152 پر ہے۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکعتان من عالم افضل من 70 رکعت من غیر عالم، کہ عالم دین کی 2 رکعتیں جاہل کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 154 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ عالم دین کی 2 رکعتیں اور جاہل کی 70 رکعتوں سے فرمایا افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، فضیلت والی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساعۃ من عالم متکئن علی فراشہ ینظر فی علمہ خیر من عبادت العابد 70 عاما۔ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 154، کہ عالم دین کا ایک گھڑی اپنے بستر پر ٹیک لگا کر علم میں غور و فکر کرنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء کا بیان حضور نے بیان فرمایا ہے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 155۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1000 عابد کی نسبت ایک فقیہ عالم دین شیطان پر زیادہ بھاری ہے، سخت ہے۔ یعنی کہ میری امت کا جو ایک عالم ہے، فقیہ ہے، وہ 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہے شیطان کے اوپر، وہ اکیلا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ علماء کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد 70 درجۃ ما بین کل درجۃ کما بین السماء والارض، کہ عالم دین کا مرتبہ عابد سے 70 درجے بلند ہے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے جتنا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علماء کا استقبال کیا اس نے میرا استقبال کیا، جس نے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جو علماء کے پاس بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا، اور جو میرے پاس بیٹھا وہ میرے رب کے حضور بیٹھا۔ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 170۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامت جمع اللہ العلماء فقال انی لم استوغی حکمتی قلوبکم وانا ارید ان اعذبکم
ادخلوا الجنہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو جمع فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تمہارے دلوں میں علم اس لیے نہیں رکھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ شان اور یہ مقام علماء اکرام کا ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی خلف عالم من العلماء فکأنما صلی خلف نبی من الانبیاء۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 261۔ جس نے علماء میں سے کسی عالم دین کی اقتداء میں نماز ادا کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے انبیاء میں سے کسی نبی کے اقتداء میں نماز کو ادا کیا۔ علماء کی یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ جس نے کسی عالم دین کے پیچھے 1 رکعت یا 2 رکعتیں پڑھ لی، فرمایا وہ یہ سمجھے کہ میں نے کسی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز کو ادا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سونے اور سبز بچھانے اور سبزے بچھائے جائیں گے، ان پر چاندی کے کبے ہوں گے، ان پر جنتی ریشمی کپڑے بچھے ہوں گے۔ خدا کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف رضائے الہی کی خاطر لوگوں کو علم سکھاتے تھے؟ ان ممبروں پر بیٹھ جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں حتیٰ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 266۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، اور جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس نے جبریل اسلام کی توہین کی، اور جس نے جبریل اسلام کی توہین کی اس نے خدا کی توہین کی، اور جس نے خدا کی توہین کی اللہ قیامت کے دن اس کو ذل و رسوا کر دے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ بھی تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 267 پر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ پر عالم دین نے چلتے ہوئے سہارا لیا تو ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اور جس نے کسی عالم دین کا سر چوما اور سر کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 267 پر لکھا گیا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں خدا کی 1000 رحمتیں انسانوں کے لیے نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 999 جو رحمتیں ہیں وہ علماء اکرام، طلباء اکرام اور مسلمانوں کے لیے، اور ایک رحمت جو ہے وہ باقی تمام انسانوں کے لیے تقسیم ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 268۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی 1000 رحمتیں دن رات میں نازل ہوتی ہیں، انہوں نے فرمایا 999 جو رحمتیں ہیں وہ صرف علماء جو علم سکھانے والے، طلباء جو علم سیکھنے والے ہیں یا مومن ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں، اور جو ایک رحمت بچ جاتی ہے وہ تمام لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اس میں سارے کافر، مشرک، یہودی، عیسائی سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت نے علماء کو عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی العلماء والقرآن عبادت کالنظر الی الکعبہ، شرح کھرپوتی صفحہ 173 پر۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ علماء اور قرآن کو دیکھنا ایسی عبادت ہے جیسے خانہ کعبے کو دیکھنا ہے، اور کعبے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ تفسیر عزیز جلد نمبر 1 صفحہ 463 پر ہے کہ نظر الی البیت افضل من عبادت الصائم القائم الدائم المجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک آدمی ساری عمر دن کا روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، خدا کے راستے میں جہاد کرے، تو اس کی عبادت سے کعبے کو ایک نظر دیکھ لینا یہ افضل ترین عبادت ہے۔
تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اور نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، اس پر موتی کے کبے ہوں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا، فقہا، امام اور مؤذن کہاں ہیں؟ اے فرشتو، ان کو ان ممبروں پر بٹھا دو۔ ان میں سے اس وقت تک کوئی خوف اور غم نہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ مسند الفردوس جلد نمبر 1 صفحہ 153 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکرم عالما فقد اکرم 70 نبیشا ومن اکرم متعلما فقد اکرم 70 شہیدا، مسند الفردوس جلد نمبر 2 صفحہ 295۔ جس نے عالم دین کی عزت کی اس نے 70 نبیوں کی تعظیم کی، اور جس نے طالب علم کی عزت کی اس نے 70 شہیدوں کی تعظیم کی۔ یہ کتنی فضیلت اور عظمت والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت کے کسی عالم دین کی تعظیم کی گویا اس نے 70 نبیوں کی تعظیم کی، اور جس نے کسی عالم دین کی تعظیم کی فرمایا کہ اس نے گویا کہ 70 شہیدوں کی تعظیم کی۔ اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو علماء اکرام کی عزت